جس طرح آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شافیہ سوشل میڈیا پچھلے کم و بیش 1 سال سے دن رات یہ محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح امت کو من گھڑت وظائف اور جھوٹے فضائل کے سحر سے ہیجان سے نکال کر مسنون اعمال کی طرف لایا جائے۔ تو الحمدللہ اپنی تائیں جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے، اور وہ تمام حضرات جو دنیا بھر میں میری ترغیب پہ یا میرے حکم پہ یا میری گزارش پہ، میرے ترلے پہ اپنے اپنے علاقوں میں کام کر رہے ہیں، اللہ سنا ان کو بھی استقامت عطا فرمائے اور ان کی بھی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ایک شخص کو بھی سیدھا رستہ دکھایا اس کے لیے جنت ہے، اور جس نے کسی ایک شخص کو بھی گمراہ کیا، غلط رستے پہ ڈال دیا، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ آپ کو معلوم ہے، آپ حضرات بیانات سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پیشواؤں نے ہمیں مسنون اعمال سے، محفوظ اعمال سے نکال کر اتنا دور کر دیا اور اس وادی میں ہمیں لا کر گھیر کر مارا ہے کہ جس کا اب کوئی سرا نہیں ہے، اور کوئی بھی اب یہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ حضرات یہاں آتے ہیں، یہاں جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے دکھڑے سنتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے۔ پھر سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں جو ہمارے آفیشیل نمبرز ہیں ان کے اوپر کیا کہانیاں ہیں، یا تلاش چینل کی کمیونٹی پہ لوگوں نے کیا کیا لکھا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی پیاری، اتنی استعداد والی امت، ہیرے جیسی امت، جس کو ان پیشواؤں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، صرف اپنے وظیفے بیچنے کے لیے، اپنا دھندا پیری مریدی کا کرنے کے لیے۔ ہمارا قصور اللہ والو صرف یہ ہے کہ ہم لالچ میں آ گئے، ٹھیک ہے، ہم لالچی تھے اور یہ ٹھگ تھے۔ ہمارے لالچ کا یا ہماری اس کمزوری کا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو انہوں نے وظائف کو جو کہ خواص کے لیے تھے وہ عام کے لیے عام کر دیے۔ اب عوام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان وظائف کے ساتھ شرائط ہوتی ہیں۔ جب عوام نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا تو وہ اس دنیا میں اتر گئے ہیں کہ اب اس دنیا سے انہیں کوئی نکالنے والا نہیں ہے۔ بلکہ میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو نکالنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اب ان دکھیوں کے دکھ اللہ ہی دور کرے یا اس بمر سے اللہ ہی نکالے، اب یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ بعضوں کو تو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ صدیوں کی محنت کی ہے، ان کی مت مار دی ہے۔ اب جو لوگ وظائف کی دنیا میں اتر چکے ہیں انہوں نے مولویوں پیروں سے بھی یہ بات سنی، ایک ریڑی والے سے لے کے حرم والے بابے تک ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، پھر اپنے بڑوں کو بھی انہوں نے یہی کچھ کرتے دیکھا۔ اب آپ آگے ایک دم بند باندھنے کی کوشش کریں تو آپ کی بات تو نہیں ہوگی، اس کا رد عمل بھی آئے گا۔ ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ ذکر اللہ کا اور چیز ہوتی ہے، اوراد و وظائف اور چیز ہوتے ہیں۔ امت کو یہ شعور ہی نہیں دیا کہ اوراد و وظائف اور چیز ہے، اللہ کا ذکر یا دعا وہ اور چیز ہے۔ جب اوراد و وظائف کریں گے اس پہ شرائط لاگو ہوں گی، جب اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، ان کے اوپر شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کے اوپر اپنی شرائط ہیں، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دی ہیں، وہ ہمیں شریعت بتا دیتی ہے۔ کوئی الگ سے کسی پیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علماء ہمیں بتاتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ اب ہر بچے کو معلوم ہے کہ نماز کے لیے پاک صاف ہونا، وضو کا ہونا، یہ نماز سے باہر کی شرائط ہیں، نماز کے اندر کی شرائط ہیں۔ ہر بچے کو معلوم ہے کن باتوں سے وضو جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو عملیات کا میدان ہے یہ عوام کا میدان ہی نہیں ہے، یہ تو خواص کا میدان ہے۔ لیکن انہوں نے چورن بیچنے کے لیے عوام میں اس کو رکھ دیا، اور اتنے فضائل جو ہے وہ جھوٹے بیان کیے کہ ہم ہیجان میں مبتلا ہو گئے، سحر میں مبتلا ہو گئے، اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کو پیچھے کر کے ان کی کہی ہوئی باتوں کو ہم نے قبول کر لیا، ان اعمال کو قبول کر لیا جن کے اندر ہلاکت یقینی تھی، اور ہم ہلاک ہو گئے۔
ایک تو وہ اعمال جو ہے وہ پر خطر تھے، شرائط والے تھے، دوسرا ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو وبال پڑا، پھٹکار پڑی، وہ کیا ہوئی کہ ہم نے نبی کی بات کو جو ہے وہ نیچا دکھایا اور اپنے پیروں کی بابوں کی بات کو اونچا جانا، تو اس کا وبال بھی ہمارے اوپر آیا۔ میں صرف ایک بات کہہ کے آج کا جو عمل ہے یا آج کا جو موضوع اس کے اوپر آتا، کل رات کو میں جب یہاں سے بیان کر کے گیا تو میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے ہوئے میں نے ایک وہ سوشل میڈیا والے میرے ساتھ رابطے میں تھے کہ یہ فلاں نے پوچھا ہے، اس کو کیا بتانا ہے، اس کو کیا بتانا ہے، اس کو کیا بتانا ہے، سارا دن کا کام اکٹھا ہوا تھا، تو ذرا جب یہاں سے جاتا ہوں وہ کرنا ہوتا ہے، تو میں دیکھ رہا تھا تو میری ایک جو ہے وہ ویڈیو کے اوپر نظر پڑی، ایک موصوف جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے سورہ والضحیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ والی آیت جو ہے یہ 30واں سپارہ سورہ والضحیٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ والی آیت لکھ کر آپ اپنی گاڑی میں لگائیں، اس آیت کی وجہ سے اللہ آپ کی گاڑی کی حفاظت فرمائے گا۔ اب یہ میں آپ کو کل کی بات بتا رہا ہوں، اللہ والوں دیکھو آپ نے بھی زندگی گزاری ہے، ہم بھی زندگی گزارے، کبھی آج تک کسی عالم دین سے، کسی اہل علم سے سنا ہے کہ یہ والی آیت مبارکہ جو ہے وہ حفاظت کے لیے آئی؟ کس بچے کو معلوم نہیں ہے کہ آیت الکرسی حفاظت کے لیے ہے؟ چاروں کل جو ہے وہ حفاظت کے لیے ہے۔ باہر نکلے ہوئے گھر سے باہر نکلنے کی دعا جو حفاظت کے لیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس کو یہ معلوم نہیں ہے؟ پھر گاڑی میں بیٹھے ہو سفر کی دعا پڑھو، کس کو معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کے جو اسماء الحسنی ہیں اگر ان میں سے کوئی استعمال کرنا ہے تو کس کو معلوم نہیں؟ یا حفیظ یا سلام پڑھ لو۔ کبھی آج تک آپ نے یہ سنا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ گاڑی میں لکھ کر لگا دو تو آپ کی گاڑی کی اللہ حفاظت فرمائے گا؟ اللہ والو یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو اعمال اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، جو مسنون اعمال ہیں، یا اولیاء اللہ نے جو مستحب اعمال دیے ہیں، ان پہ ہمارا تقیہ نہیں ہے، اور جو آج کے تیلی مراسی مداری، یہ ٹھگ، یہ چور، یہ چورن بیچ رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا یقین ہے۔ تو مجھے بتاؤ پھر ہمارے اوپر پھٹکار پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ ہم دین سے دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے صرف۔ اسی طرح رزق کے لیے عجیب و غریب قسم کے اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، اپنے وزن کے مطابق جو ہے وہ چاول جو ہے وہ دریا میں ڈالو تو پھر ایسے ہو جائے گا، یہ کپڑا لے جو درخت کے ساتھ باندھو، جب یہ ہلے گا تو تمہارا رزق جو ہے وہ چلتا رہے گا، حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو تعویذ ہیں، یہ لکھ کے آٹے میں بنا کے گولیاں بنا کے جو ہے مچھلیوں کو ڈالو، جانوروں کو ڈالو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے، قبرستان میں جا کے جو ہے مسور کی مونگی کی دال ڈالو تو تمہارے حالات بدل جائیں گے، چونٹیوں کو جو ہے وہ دانہ ڈالو، کبوتروں کو دانہ ڈالو درباروں پہ جا کے تو تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ والو پھر ایسی پھٹکار پڑی کہ ہم در اقدس پہ حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در پہ حاضر ہوئے، جہاں ساری کائنات کی بگڑی بنتی ہے، تو ہم حضور کے در کو چھوڑ کے تو کبوتر چوک میں آ کے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ ادھر طواف کرنے کے لیے مکہ میں گئے، حج عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں مکہ کی زیارت چھوڑ کے، جس زیارت کے اوپر 40 نیکیاں ہیں، 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ رب العزت 120 بار تجلی فرماتا ہے، 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو طواف کر رہا ہے 60 اس کو ملتی ہیں، جو طواف کر رہا ہے 60 اس کو ملتی ہیں، جو محض زیارت کر رہا ہے، ایسے دیکھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، 20 اس کو بھی مل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم نے نہ وہاں طواف کیا، نہ ہم نے وہاں نماز پڑھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہم نے عمرہ کیا، ہم آ کے جناب ان 20 سے بھی محروم ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ کبوتر چوک میں آ کے کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں۔ اور پھر بدبختی یہاں پہ بھی نہیں رکی، پھر کیا کر رہی ہے وہاں ایک مائی، میں نے پوچھا اماں کیا کر رہی ہو؟ پتر روڑا پہ لبنی ہے، روڑے لبن نہیں ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ روڑا لبن نہیں ہے۔ میں کہا روڑا لب کے کی کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ کبوتر چوک تسی دانہ پاؤ تو بچوں روڑا نکلا تو اللہ منڈا دیندا ہے۔ اللہ والو یہ ساری محنت ہے جس نے ہمیں اس بد عقیدگی کے اندر دھکیلا ہے۔ جب اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون زندگی ہے، طیب اور پاکیزہ زندگی ہے، جب اس سے ہٹ کے کسی کی زندگی کے پیچھے چلو گے تو انجام گمراہی، انجام گمراہی، انجام گمراہی، گمراہ ہو کے رہو گے۔
اس لیے بزرگان فرماتے ہیں کہ جو بدعت ہے وہ بانجھ نہیں ہوتی، وہ بچہ دیے بغیر رہتی نہیں ہے، وہ بچہ دے کے چھوڑتی ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہو کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یہ لکھ لو، کل کوئی اور اٹھے گا وہ کہے گا آیت کریمہ لکھ لو، کل کوئی اور اٹھے گا کوئی اور، 2-4 نسلوں تک یہ مختلف آیات ہوں گی، اس کے بعد جنتر منتر شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بدعت بچے دیتی جاتی ہے، بچے دیے جاتی ہے۔ سنت کا حسن کیا ہے کہ جس طرح 2 رکعت نماز سنت موقدہ فجر کی پاکستان میں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ کینیڈا میں بھی پڑھی جا رہی ہے، رشیا میں بھی پڑھی جا رہی ہے۔ 7 بر اعظم پہ جہاں جہاں فجر کی اذان ہوگی اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جائیں گی ویسے ہی پڑھی جائیں گی جیسے کملی والے نے پڑھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کی سنتیں ہلکی پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ہلکی۔ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص اور پہلی کے اندر سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یعنی ہلکی نماز پڑھو، پڑھ کے اس کے بعد جو فرض ہیں وہ لمبے پڑھو۔ اب یہ طریقہ نماز کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین کیا، امت کو عطا کیا ہے۔ پاکستان میں پڑھی جا رہی ہے، تب بھی ویسے ہی ہے، امریکہ میں پڑھی جا رہی ہے، یورپ میں پڑھی جا رہی ہے، دنیا کے 7 بر اعظم میں پڑھی جا رہی ہے، جہاں جب بھی نماز ہو رہی ہے یہی طریقہ چلے گا۔ یہ ہے سنت، اس لیے سنت جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے اور دیگر اعمال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوتے۔ تو اللہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پیاروں کو گھسیٹ کر لے کر آؤ کہ ہم نے اعمال کرنے ہیں تو صرف وہ اعمال کرنے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں۔ اب آپ حضرات نے کتنے اعمال سوشل میڈیا پہ، کتابوں پہ دیکھے ہوں گے کہ یہ پڑھو تو رزق کھل جائے گا، یہ کرو تو رزق کھل جائے گا، جس کی میں نے کچھ مثالیں بھی دی کہ آٹا ڈالو، چاول جو ہے دریا کے اندر ڈالو، یا مسور کی مونگی کی ڈال جو ہے قبرستان میں جا کے جو ہے وہ ڈالو، یا چیلوں کا گوشت جو ہے وہ لے کر بازار سے چیلوں کو جو ہے وہ ڈالا جائے۔ اسی طرح حلوہ پوڑی بنا کے درباروں پہ جا کے بانٹو تو آپ کا رزق جو ہے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق جو ہے وہ کھل جائے گا۔ کئی آپ نے یہ فنکاریاں میرے سے زیادہ دیکھی بھی ہوں گی اور ماشاءاللہ کردے بھی ہوگو گے، کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے، کائیاں ہو تجربہ کار لوگ۔ اب یہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یا جو کچھ آپ انجانے میں کرتے رہے ہیں اس کو ایک طرف کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھی، کتنے رکعت نماز؟ 6 رکعت نماز نفل پڑھی، اور کسی کے ساتھ کوئی دنیا کی بات، کوئی بری بات نہیں کی، اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا، اس کے راوی ہیں، اس کو ترمذی شریف نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ بعد نماز مغرب دنیا کے کسی سے بات کرنے سے پہلے، اچھی بری بات کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے 6 رکعت نماز نفل پڑھی تو اللہ رب العزت آپ کو 12 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بات ہو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھی، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اب اللہ یہ جو 6 رکعت نماز نفل ہے، یہ وہ نماز ہے جہاں یہ روحانی نفع دیتی ہے، اللہ والو یہ رزق کے وہ دروازے کھولتی ہے جو کسی وظیفے سے نہیں کھولتی۔ میرے حضور کی امت کو اس عمل پہ نہیں لگایا گیا، قبرستان بھیج دیا گیا ہے، حلوہ پوڑی دے کے درباروں میں بھیج دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستان سے پیسے لے کر گئے ہیں، پاکستان سے باجرہ لے کے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے مکہ مدینہ میں کبوتروں کو ڈال رہے ہیں، یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے درباروں پہ جا کے کبوتروں کو ڈال رہے ہیں۔ ان کاموں پہ یہ قوم جو ہے وہ لگ گئی، یا اپنے وزن کے برابر چاول جو ہے وہ دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں جو ہے وہ پھینکے جا رہے ہیں، یا آٹے کی گولیاں بنا بنا کے جو مچھلیوں کو ڈالی جا رہی ہیں، یہ رزق کھل جائے گا، لیکن امت کو نماز کی طرف نہیں لے کر آئے۔ اللہ والو جو امت نماز پہ نہیں ہے وہ نفل کیسے پڑھ لے گی؟ جو مغرب کی نماز ہی نہیں پڑھتا وہ نفل کیسے پڑھ لے گا؟ جب مغرب کی نماز پڑھی، کیا کیا؟ مغرب کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے پنجگانہ نماز کی پابندی کی اللہ رب العزت اس کا فقر و فاقہ دور عطا فرما دے گا۔ یعنی پہلا انعام ہی فرض نماز کے اوپر یہ ہے کہ تمہاری تنگ دستی کو اللہ دور کرے گا،
تنگ دستی کو دور کرے گا. تو جس نے فرض نماز بھی پڑھ لی اور اس کے بعد 6 نوافل بھی پڑھ لیے تو اللہ والو اس کا رزق نہیں کھلنا تو رزق کس کا کھلنا ہے؟ اللہ رزق کے میں نے کہا ہے وہ دروازے کھولے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اللہ والو آج کے بعد آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ جب مغرب کی نماز پڑھیں تو اس کے بعد 6 نوافل کا بھی اہتمام کریں. اس کا طریقہ جو در مختار کے اندر بیان کیا گیا ہے میں وہ طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت آسان طریقہ انشاءاللہ آپ کا دل کرے گا پڑھنے کو. آپ کو پتا ہے شافی سودا بیچتا ہے ٹھوک کے, تو انشاءاللہ آپ سودا خریدنے پہ مجبور ہو جاؤ گے اور اللہ آپ کو اس سے نفع اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا. مغرب کی نماز کی کتنی رکعت ہیں؟ 3 فرض, 2 سنتیں, پھر 2 نفل, 4 اور 3 7. ہوں ذرا سودا میرا بکن لگا ہے, میں بیچن لگا, ذرا ہوں دیکھیا جو سودا کیسا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ہم نے جو میں کہتا ہوں کہ ہم نے ڈرنا ہے اللہ سے اور پیار کرنا ہے کملی والے سے. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میں صحیح کہتا ہوں یا غلط کہتا ہوں. پھر آپ کے دل میں خود بخود ہی کراہت اور نفرت بیٹھے گی ان بابوں اور پیروں, ان ملنگوں, ان مداریوں اور مراسیوں کے لیے کہ انہوں نے کیسے میرے حضور کی امت کو برباد کیا ہے. صرف چند روپوں کی خاطر انہوں نے حضور کے دین سے دور کر کے ایک متوازی دین بنا کے امت کو دے دیا ہے کہ یہ پڑھو تو ایسے ہو جائے گا, یہ پڑھو تو ایسے ہو جائے گا. آج ہم بھی مجبور ہیں امت کو اس طرح کے اعمال بتانے پہ. کیوں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس کام کے لیے ہیں. جب ہم حضور کی غلامی کی بات کرتے ہیں, دین برحق کی بات کرتے ہیں تو لوگ کان چنگلیاں مار دیں, واہ جی وہ سنیاں نے گلنا پر ساڈے مسئلے دا حل دسو نا. یعنی معاذ اللہ تیرے مسئلے کا حل حضور کے دین میں نہیں ہے, وہ پیروں نے بتانا ہے. کوئی کمی رہ گئی تھی ان وظائف کی, ہمارے دین میں کمی رہ گئی تھی جو بزرگوں نے گھڑ کر کے دیے. یعنی ان کو بزرگ بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ تو شیطان ہے جو اپنے آپ کو بزرگ کہلوائے پھر رہے. اب آپ نے 6 رکعت نماز نفل یعنی 6 نفل جو ہے مغرب کے بعد کیسے پڑھنے. میں نے کیا کہا کہ اتنا آسان طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کہ صلاۃ الاوابین اتنی آسان ہے. یہ 6 رکعت نماز جو نفل بعد نماز مغرب پڑھیں گے اس نماز کو نماز اوابین کہتے ہیں یا صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. صلاۃ الاوابین کہتے ہیں ان لوگوں کی نماز جو توبہ کرتے ہیں, جو توبہ کرتے ہیں, یعنی توبہ کرنے والوں کی نماز اس کو کہا گیا. اب اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے, وہ بھی میں واضح کر دیتا ہوں تاکہ سوشل میڈیا پہ جب بیان جانا ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ پھر اعتراض کرتے ہیں. وہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں 1 آدھ منٹ کے اندر. یہ جو لفظ ہے یا اصطلاح ہے اوابین, اس میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز جو چاشت ہے, یعنی جو نماز چاشت ہے یا جو 9-10 بجے جو ہم نوافل پڑھتے ہیں اس میں اور اوابین میں کوئی فرق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس بات کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد نماز مغرب نوافل کا اہتمام کرتے تھے اور وہ نوافل 2 سے لے کر 20 تک تھے. 2 سے لے کر 20 تک تھے. جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز مغرب کے بعد یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھ لے گا تو یہ نماز اوابین ہی کہلائے گی یا اوابین کے قائم مقام ہو جائے گی. یا تو اوابین ہی کہلائے گی یا اس کے قائم مقام ہو جائے گی. اب اختلاف صرف یہ ہے, نفلوں میں اختلاف نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا اوابین, اس میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ چاشت کی نماز وہی اوابین ہے, ان کے پاس دلائل ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں, جو مغرب کے بعد نماز ہے وہ اوابین ہے. چاشت کی نماز ہے وہ نماز جو ہے وہ ضحیٰ ہے, نماز ضحیٰ ہے. یعنی سورج جب گرم ہو جاتا ہے, چمک اٹھتا ہے, وہ اس وقت پڑھی جاتی ہے. جو اوابین ہے وہ پڑھی جاتی ہے بعد نماز مغرب, اور جو چاشت کی نماز ہے وہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کے یا اس وقت پڑھنے والی نماز ہے. اور اوابین جو ہے یہ ان کی نماز ہے جو توبہ کرتے ہیں, یہ رات کی نماز ہے یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ علماء کا موقف ہے, میں نے مختصر سا آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ کسی کو اشکال پیدا نہ ہو. لیکن اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعد نماز مغرب نفل پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے. ہر کوئی کہتا ہے کہ بعد نماز مغرب جو 6 رکعت نفل پڑھ جاتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. بس جس طرح میں نے 2 حدیثیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دی, ایک کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور دوسری کو ابن ماجہ اور ترمذی شریف نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی
नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि जिसने बाद नमाज मगरिब 6 रकात नमाज नफल पढ़ी, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, चाहे उसके गुनाह जो है समंदर की झाग के बराबर हो। और अगली हदीस जो सैयदना अबू हुरैरा ने रवायत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया जिसने बाद नमाज मगरिब 6 रकात नमाज नफल पढ़ी, अल्लाह उसको 12 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। उसके साथ एक शर्त क्या लगाई है कि दुनिया की बातें अच्छी बुरी किसी के साथ नहीं करनी। तो ये 2 हदीसें जो है वो फजाइल के तौर पे आई हैं, वो मैंने आपके सामने रख दी। अब अगली बात है कि पढ़नी कैसे है। अब हम जो मगरिब की नमाज पढ़ते हैं उसकी कितनी रखते हैं? 7, 3, 2 और 2। अब आपने बाजमात नमाज पढ़ी, 3 फर्ज पढ़ लिए, माओ बहनों बेटियों ने घर में नमाज पढ़ी, 3 फर्ज पढ़ लिए। अब आपने क्या करना है कि सुन्नतें नहीं पढ़नी, सुन्नतें नहीं पढ़नी। जो 2 नफल अलहदा से पढ़ते हैं वो भी नहीं पढ़ने। कितने आपने पढ़ लिए? पहले फर्ज पढ़ लिए, बस किसी से बातचीत नहीं करनी। अब आपने 6 रकत नमाज नफल उसकी इकट्ठी नियत करनी है। 6 रकत नमाज नफल की आपने इकट्ठी नियत करनी है, एक सलाम के साथ ही। अब क्या होगा कि पहले आप अल्लाह अकबर सना पढ़ेंगे, औज़ पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू सजूद करेंगे, पहली रकत मुकम्मल होगी। फिर दूसरी में सूरत फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, सजूद करेंगे। अब अत्तहियात पे बैठ जाएंगे। जब अत्तहियात पे बैठ जाएंगे तो आप अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु ये भी पढ़ेंगे, दुरूद पाक भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे, सलाम नहीं फेरेंगे। तीसरी रकत में आप खड़े हो जाएंगे। जब तीसरी रकत में खड़े होंगे तो दोबारा उसी तरह पढ़ेंगे जैसे पहली रकत पढ़ी थी, सना भी पढ़ेंगे, औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और सारी रकत मुकम्मल। चौथी में फिर आप बैठ जाएंगे, कादा पे बैठ जाएंगे, फिर आप अत्तहियात पढ़ेंगे, फिर आप दुरूद सलाम पढ़ेंगे और आप दुआ पढ़ेंगे, लेकिन सलाम। अब 5वीं रकत में आप खड़े होंगे तो 5वीं रकत ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पहली रकत पढ़ी है। अब 5वीं पढ़ेंगे, 6ठी पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। यूं आपने जब 6 रकतें इकट्ठी एक सलाम के साथ पढ़ ली तो जो पहली 2 हैं वो सुन्नत गिनी जाएंगी, वो पहली 2 जो है सुन्नत गिनी जाएंगी और बाकी जो 4 हैं वो नफल गिने जाएंगे। जब इन 6 को मिलाओगे तो ये अवाबीन गिनी जाएगी, ये अवाबीन गिनी जाएगी। अब इसके अंदर दुर मुख्तार के अंदर उलमा ने, फुकहा ने ये राय दी है कि अगर किसी को ये मुश्किल हो कि वो एक सलाम के साथ ही जो है वो नमाज पढ़े तो वो भूल जाएगा, लंबी हो जाएगी नमाज, तो वो क्या करे कि 2 सुन्नतें पहले अलहदा पढ़ ले, जिस तरह हम आम तौर पे पढ़ते हैं। ठीक हो गया। बाद के जो 4 नफल हैं उनकी इकट्ठी नियत कर ले, तो अब ये 6 रखते 2 सलामों के साथ हो जाएंगे। यानी पहले आपने 3 फर्ज पढ़ लिए, उसके बाद अब 2 सुन्नतें भी आपने पढ़ ली। अब जो 2 नफल हम पढ़ते हैं वो 2 नहीं पढ़ेंगे, 2 और जोड़ के 4 कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम 4 रकत अल्लाह अकबर, सना पढ़ी, सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू सजूद हुए, फिर दूसरी रकत में हमने सूरत फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू और सजूद हुए, फिर हम बैठ गए अत्तहियात पे। अत्तहियात पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुआ पढ़ेंगे और तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब तीसरी रकत वैसे ही पढ़नी है जैसे पहली रकत पढ़ी थी। तो अब तीसरी रकत मुकम्मल करेंगे, चौथी मुकम्मल करेंगे और सलाम फेर देंगे। अब ये जो 4 रकत नमाज नफल है, जब ये सुन्नतों के साथ मिलेगी तो ये अव्वाबीन कहलाएगी। यानी आपको आपकी सुन्नतें भी अदा हो गई, आपको अव्वाबीन का सवाब भी मिल गया। ठीक हो गया, समझ आ गया। और अगर आपको ये भी मुश्किल हो रहा है, 2 सूरतें मैंने बता दी ना, तीसरी और आखिरी सूरत है, अगर आपको यह भी मुश्किल हो रहा है तो जैसे आपकी आदत बनी हुई है कि मगरिब के पहले 3 फर्ज पढ़े, फिर 2 सुन्नतें पढ़ी, फिर 2 नफल पढ़े, बाद में अल्लाह वालों सिर्फ 2 नफल अलग और पढ़ लो, ये 6 हो जाएंगी और ये नमाज अव्वाबीन हो जाएगी। अब तो कोई भागने की गुंजाइश शाफी ने नहीं छोड़ी ना। अब तो हमारी ये बदबख्ती होगी कि हम ना पढ़ें। अब जब नमाज पढ़ते हैं घर में, मस्जिद में ख़वातीन घर में पढ़ती हैं, तो हम क्या करते हैं, 3 फर्ज, 2 सुन्नतें, फिर 2 नफल। तो अल्लाह जब 2 नफल उसके साथ मजीद पढ़ लोगे तो ये 6 नफल बाद नमाज मगरिब के हो जाएंगे। तो इसको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं, यानी तौबा करने वालों, पलटने वालों की नमाज, अल्लाह की तरफ रजू करने वालों की नमाज। जब ये 6 रकत नमाज पढ़ लो, अगर अल्लाह 6 रकत नमाज की तौफीक
तौफीक दे दे। अल्लाह वालों, ये नमाज आपके ऊपर इज्जत के दरवाजे खोल देगी, खुशहाली के दरवाजे खोल देगी, ये आपके ऊपर रिज़्क की फरावानी के दरवाजे खोल देगी। आपके ऊपर जादू है, टूना है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? जो जादू करने का वक्त है, जिसमें शैतानी ताकत अपने अरूज पे होती है, वो मगरब की नमाज से 15 मिनट पहले और मगरब की नमाज से 15 मिनट बाद, ये वक्त बड़ा खतरनाक होता है। वो हजरात मेरी बात को समझेंगे जो जादू का शिकार हैं, रजत का शिकार हैं, कि इस वक्त उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बैतुल खला में जाएं, तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, या इस वक्त उनकी तबीयत बहुत खराब होती है, या अलल सुबह उनकी तबीयत बहुत खराब होती है, या दोपहर में जो जवाल का वक्त होता है, मकरू औकात होते हैं, उस वक्त शैतानियत अपने अरूज पे होती है, जोबन पे होती है। तो जो लोग जिन्नाती मरीज होते हैं, मिर्गी के मरीज होते हैं, ठीक है, असेब ज़दा होते हैं, जादू के मरीज होते हैं, रजत के मरीज होते हैं, या जिनके ऊपर शैतानी असरात होते हैं, उनकी तबीयत इन औकात के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जब आप ये नमाज शुरू कर देंगे, सारे दिन की जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी निकल जाएगी, और जो वक्त पुरखतर है वो आप हालत नमाज में होंगे तो कोई शैतान की तवज्जो आपके ऊपर असर नहीं करेगी। तो ये जो अव्वाबीन की नमाज है, ये आपका जादू भी तोड़ेगी, नजर बद के असरात को भी दूर करेगी, आपके घर में खुशहाली भी लेकर आएगी। अगर आप बदहाल हैं तो अल्लाह आपको खुशहाल कर देगा, कर्ज के अंदर जकड़े हुए हैं तो कर्ज से निकलने के अल्लाह रास्ते बना देगा, अगर बीमार हैं तो अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। इस तरह आपकी जो तमन्नाएं, ख्वाहिशात हैं, हाजात हैं, उन हाजात को जहन में रख के ये नमाज पढ़ने से बाद अल्लाह से मांगे, किसी विर्द वजीफे की जरूरत नहीं। अल्लाह वालों, ना कोई रजत, ना कोई असरे बद, ना कोई नुकसान, नफा ही नफा। सिर्फ मैंने सवाल किया है शाफी ने 2 नफलों का, कहने को कितने हैं? 6। तो जब मैंने तरीका बताया है, 4 तो हम पहले ही पढ़ते हैं, वो जो 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, जो 2 नफल पढ़ते हैं, वो इसी में गिने जाएंगे। सिर्फ 2 नफल अल्लाह वालों मगरिब की नमाज के बाद अजाफी पढ़ने की आदत बना लो तो आपकी नमाज मगरिब की भी अदा हो जाएगी और नमाज अव्वाबीन पढ़ने का सवाब भी आपको मिल जाएगा। जब आप एक दफा पढ़ोगे, आज मसलन सुन के कल से आप ये शुरू करते हो, पहले दिन ही अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और ये गुनाह ही है जो हमारे लिए मसाइल खड़े करते हैं, जो हमारे लिए परेशानियां खड़ी करती हैं। रब क्या फरमाता है? मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम याफू अन कसीर। ये जो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। तो अल्लाह जब गुनाह माफ हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर क्या होगा? हमारे रास्ते खुल जाएंगे। बंदिश है तो खुल जाएगी, जादू है तो वो टूट जाएगा, नजर बद है तो उसका असर ज़ायल हो जाएगा, कर्ज में अगर जकड़े तो अल्लाह आसानी फरमा देगा। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, कमी है तो हमारे मांगने में है। फिर सजदे में जाके अल्लाह से अल्लाह को मांग लो, बस अल्लाह से अल्लाह को मांग लो, अल्लाह से आप अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी को मांग लो। जो आपकी तमन्नाएं, ख्वाहिशात हैं, आरजू हैं, वो अल्लाह से मांगो। आगे आपको 6 रकात नमाज अवाबीन पढ़ने की तौफीक आपको मिल जाती है। अल्लाह सवाल या बात तो सिर्फ 2 नफलों की है, लेकिन मैं लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं 6, जिससे आप डर रहे हैं पता नहीं ए नवी फटीक पै गई है। हालांकि बात है 2 नफलों की। तरीका ही मैंने आपको इतना आसान बता दिया कि सुन्नतें और नफल तो हम पहले ही पढ़ते हैं, वो इसी में जो है वो शामिल हो जाएगी। अब अल्लाह वालों, जब आपने नमाज अव्वाबीन पढ़ ली, वो हजरात जो माली तंगदस्ती का शिकार है, जो परेशान है, वो अब नमाज अव्वाबीन पढ़ने के बाद किसी से कलाम नहीं करें, किसी से बात नहीं करें। अब वो सूरत वाक़या पढ़े। अल्लाह वालों, अगर सूरह वाक़या तुझे 21 दिनों के अंदर रंग ना लगा दे तो शाफी का गिरबान होगा, तेरा हाथ होगा। ये है तरीका पढ़ने का। और हमने क्या किया है कि पीरों के वज़ाइफ उल्टे सीधे, मगरिब के बाद का वजीफा, फजर के बाद का वजीफा, इशा के बाद का वजीफा, रात सोने से पहले वजीफा। हल्ला जो अल्लाह के नबी ने बताया है उधर क्यों नहीं आते, उधर क्यों नहीं आते? पहला अमल भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है, सूरत वाक़या भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादियां थी, बेटियां थी आपके। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब आपका विसाल हुआ तो जो बीमारी मौत का सबब बनी, तो उस हाल के अंदर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आपकी इयादत के लिए तशरीफ लेकर गए। तो आपने क्या फरमाया कि मैं बैतुल माल से कुछ हदिया भेज देता हूं। आपने फरमाया कि मुझे जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ रब से बख्शिश और मगफरत की जरूरत है, मुझे जरूरत नहीं है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने मुतालबा किया, इसरार किया
کہ آپ کی بیٹیاں ہیں وہ مال ان کے کام آ جائے گا. آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو سورت واقعہ سکھا دی ہے. میرے نبی نے مجھے تلقین کی تو میں نے اپنی بیٹیوں کو سورت واقعہ پڑھنا سکھا دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی جو بیٹیاں ہیں یعنی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کو کیا تلقین کی ہے کہ جو خاتون گھر میں سورت واقعہ پڑھنے والی ہوگی اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی. تو ساڈیاں مائیاں تو ساڈیاں ماواں تیاں پہنا لگ گئیاں دے تیرے وظیفے تے وظیفہ یعنی قرآن نہیں کھولنا ہے تو موبائل کھولنا ہے, واٹس ایپ کھولنا ہے, یا رسالہ کھولنا ہے, ڈائجسٹ کھولنا ہے, یا ٹی وی کھولنا ہے بس, تو یا منہ کھولنا ہے. صدیق صاحب پریشان ہو گئے کہ میرے گھر تے گل نہ آ جائے, یا منہ کھولنا ہے بس. تو اللہ جو اللہ کے نبی نے طریقے بتائے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمارا کون سا گناہ ہے, ہم ہر اس طریقے سے بھاگتے ہیں. جی وہ رسالے میں آیا, جی وہ کتاب میں آیا, جو فلاں پیر نے کہا ہے. بھائی ان کتابوں کی قرآن سے بڑھ کے اہمیت ہے, ان رسالوں کی قرآن سے بڑھ کے اہمیت ہے. پھر جس نے کہا ہے وہ تیرے نبی سے بڑھ کر ہے, تجھے نبی کی بات پہ کیوں اعتقاد نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو اللہ سورت واقعہ اس طریقے کے ساتھ پڑھو کہ پہلے فرض نماز پڑھو, اس کے بعد آپ 6 نوافل کا اہتمام کرو, صلاۃ الاوابین کا اہتمام کرو, پھر دنیا کی باتیں کرنے سے پہلے آپ سورۃ واقعہ محض 1 بار روزانہ پڑھو. اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے ورنہ میں پھڑیا جاواں گا, تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا لوں گا ورنہ میرے نال بڑی بری ہو سکتی ہے. وہ کیوں؟ جن لوگوں کا میں نے 5 سورتاں بند کرایا ہے یا 5 سورتاں پہ بیان کیے ہیں انہاں کہنا حضرت صاحب جدوں اسی پڑھدے سی تے ساڈے تے تسی کالے کپڑے پا کے بڑا چڑھائی کردے سی تے اج کالے کپڑے پا کے تسی بڑی ہسدیاں اجازت دے دیتی ہے. بھائی صرف سورت واقعہ کی اجازت دی ہے, سورت پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے سورت واقعہ, سورہ یاسین, سورہ رحمان, سورہ مزمل, سورہ ملک, سورہ کاف اور بھی کئی صورتیں ہیں, تم نے تو سب کو وظیفے بنا لیے. میرے نبی نے ایک تحفہ دیا ہے تو میں نے اتنی بات بتائی ہے جتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے. یہ جو تم نے اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا یا جن لوگوں نے یہ 5 سورتیں بنایا ہوا ہے یہ من گھڑت ہے. یہ وظیفہ میرا آپ کا گھڑا ہوا ہے, لوگوں کا گھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے صرف ایک بات, سورت واقعہ. تو اس دور میں آپ ایک وظیفہ سنبھال سکتے ہیں. اگر آپ اس طرح کریں گے کہ دوپہر کو صبح سورہ یاسین, دوپہر کو سورہ رحمان, عصر کے بعد کوئی اور سورت, مغرب بعد سورت واقعہ, رات سونے سے پہلے سورہ ملک, تو اللہ والو اس دور میں آپ اتنے وظائف کرو گے تو آپ ٹنگے نہیں جاؤ گے, ٹنگے جاؤ گے. پڑھنے ہیں تو بھائی آپ کی مرضی ہے, میں کون ہوتا ہوں, میرا بتانا فرض ہے, آپ کو بتا دیا کہ اس دور میں ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ ہے. تو جب آپ رزق کے لیے سورہ واقعہ کو وظیفہ بنا لیں گے تو پھر اپنا مسئلہ وہ حل کرو, اس کے ساتھ مزید وظائف کرنے کی ضرورت ہے نہیں. باقی آپ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھو, جتنا روزانہ مرضی پڑھو, روزانہ 1 سپارہ پڑھو. صورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ ایک بات. دوسری بات, 5 سورتیں جن کو میں نے بند کرایا یا میں روکتا ہوں, تنقید کرتا ہوں, ان کو یہ جواب ہے کہ وہ کہتے ہیں جی 5 سورتوں میں سورہ یاسین کے بڑے فضائل آئے ہیں, سورہ رحمان کے بڑے فضائل آئے ہیں, سورہ ملک کے بڑے فضائل آئے ہیں, فلاں سورت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں آیا بڑا ثواب ہے. مینوں صرف اے دس دے کہ کیڑی سورت دے فضائل نہیں آئے بس, کیونکہ میں کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کرنا چاہتا تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو. مجھے وہ سورت بتا دو کہ جس سورت کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان نہیں کیے. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سورہ یاسین بڑی خیر و برکت والی ہے, اس کے بڑے فضائل آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قل هو اللہ احد بڑی برکت والی ہے. 1 بار پڑھیں گے تو 1/3 قرآن, 3 بار پڑھیں گے تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا دائیں کروٹ لیٹ کے, کل قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ تیرا کوئی حساب نہیں ہے, تو دنیا میں دائیں کروٹ لیٹ کے رات کو سونے سے پہلے سورۃ اخلاص 100 بار پڑھتا رہے, دائیں طرف سے جنت میں داخل ہو جا. اولائن تھے حضرت معاویہ کا جنازہ اللہ رب العزت نے تبوک کی طرف جاتے ہوئے, غزوہ تبوک جب ہوا تو رستے میں تبھی پہنچے نہیں تھے منزل پہ, تو ان کا مدینہ میں انتقال ہو گیا. تو ان کی نماز جنازہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غائبانہ پڑھی. اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو ہے وہ حجابات ہٹا دیے, تو نماز میت کو جو ہے وہ اونچا کر دیا. جبرائیل امین علیہ السلام نے پر مارا, سارے حجابات ہٹ گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ سیدنا معاویہ کی پڑھی.
ٹھیک ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ معاویہ کو یہ کرامت، یہ مقام، یہ عظمت، یہ شان کیسے ملی ہے، تو جبریل امین علیہ السلام نے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے تھے. آؤ لائن تھے، آؤ نا جواب لے کر آؤ، میں دلائل دے رہا ہوں، اب لاؤ نا. مجھے سناتے ہو کہ ثواب ہے؟ تم نے نبی کی زندگی پڑھی ہوتی شرم سے مر نہ جاتے. بھائی حدیث کو پڑھنا اور بات ہے، حدیث کو سمجھنا اور بات ہے. یہی تو امت گمراہ ہوئی ہے کہ ہم قرآن و سنت پہ. بھائی تو قرآن و سنت کو امام ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، جو ائمہ ہیں ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں، جو علماء ہیں ان سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ حدیث پڑھنا کیا ہے؟ ہمیں اردو پڑھنی آتی ہے، ہم حدیث کا ترجمہ میں نہیں پڑھ سکتا، چھٹی کلاس کا بچہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ کے نبی اس میں کیا فرما رہے ہیں، کیا منشا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، حکم کیا ہے، یہ سمجھنا یہ فقہاء کا کام ہے، محدثین کا کام ہے، جو اس کام کے ماہر ہیں. آپ نے کہا اجر و ثواب، میں نے ایک دلیل دی ہے، آپ کی بولتی بند ہو گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی. پہلے آپ دیگر صورتیں پڑھتے تھے. جب یہ صورتیں نازل ہوئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عقبہ بن عامر جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صورتیں جو ہے وہ پڑھنی بند کر دی. انہی صورتوں سے اپنے آپ کو دم بھی کرتے رقیہ کے طور پہ بھی، اور اپنا علاج بھی کرتے، اور لوگوں کو بھی انہی صورتوں سے دم کرتے. آؤ لائن تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے سورہ فلق ناس پڑھی، اس سے بڑھ کر کوئی صورت پناہ دینے والی نہیں ہے، شر سے بچانے والی نہیں. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کی محبوب صورتیں ہیں، ان محبوب صورتوں میں سورہ فلق اور سورہ ناس. آؤ لائن تھے. تو اس طرح ہم ساری صورتوں کو وظیفے بنا لیں گے. سورہ بقرہ کے اپنے فضائل ہیں، سورہ آل عمران کے اپنے فضائل ہیں، سورہ توبہ کے اپنے فضائل ہیں. ٹھیک ہے، کون سی صورت ہے جس کے اپنے فضائل نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ اصول نہیں ہوتا کہ بھئی حدیث میں اس کی بڑی جو ہے وہ ترغیب آئی ہے، یا حدیث پاک کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جو عمل میں کروں، کیا وہ عمل میں سنبھال سکتا ہوں، یا میں اس کے ساتھ کوئی اور عمل کر سکتا ہوں؟ تو یہ باتیں کون بتائے گا؟ جو اس فن کا ماہر ہے. تو ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک وقت میں ایک عمل ہی کریں. اگر آپ نے سورہ یاسین کو وظیفہ بنا لیا ہوا ہے، پھر آپ کو سورہ ملک پڑھنے، سورہ واقعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. صرف آپ جو ہے نماز اوابین پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، کیونکہ صبح آپ نے سورۃ یاسین پڑھ لی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے زیادہ کرنا ہو تو سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت رات کو بھی آئی ہے، میں نے اس پہ بیان تفصیل کے ساتھ کیا ہے، وہ تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہاں سے آپ سن سکتے ہیں. آپ رات کو بھی سورہ یاسین پڑھ لو تاکہ وظیفہ آپ کا ایک ہی رہے. سمجھ آ گئی؟ ایک ہی وظیفہ. اور اگر آپ نے سورہ واقعہ کو وظیفہ بنا لیا ہے تو پھر صبح سورہ یاسین نہیں پڑھیں، صبح محض آپ قرآن کی تلاوت کریں، پاؤ، ڈیڑھ پاؤ، آدھا سپارہ، جتنی اللہ نے آسانی دی ہے اتنا آپ قرآن جو ہے وہ پڑھ لے، تلاوت جو ہے وہ کر لیا کریں. اب بات سمجھ آ گئی؟ تو ہم گمراہ کس بات پہ ہوئے ہیں؟ وہ جی حدیث پاک کے اندر فضیلت بڑی آئی ہے. حدیث پاک دے اندر میں اپنے کان چنگلی مارنا کہ میری آواز ہی نہ جان دی ہوئے. حدیث پاک دے اندر تے جہاد دی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ حدیث پاک کے اندر تو اہل و عیال کی خدمت کرنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اپنی بیویاں نوں 6 مہینے انہاں دے گھر بٹھائی رکھ دے. اے گلاں کیوں نہیں سمجھ آندی؟ حدیث پاک کے اندر تو زکوٰۃ اور عشر کی بڑی فضیلت آئی، او کیوں نہیں دیندے آگے؟ حدیث پاک کے اندر تو بہنوں کا حصہ دینے کے بڑے احکامات اور فضیلت آئی، او کیوں نہیں دیندے آگے؟ حدیث پاک کے اندر تو یہ بات بھی آئی ہے کہ مجھے ڈر لگا کہیں ہمسایوں کو وراثت میں شامل نہ کر دیا جائے، تو ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتے؟ حدیث پاک کے اندر تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق جو ہے کرنے کے اوپر اتنی وعیدیں آئی ہیں، ان سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو اے حدیث پاک کر کے اے چورن سانو نہ دبو ہے، اے چورن آپ ہی کھاؤ. سمجھ آگے؟ حدیث پاک اور چیز ہے، اس کو سمجھنا یہ اور فن ہے، پڑھ لینا یہ اور بات ہے، سمجھنا یہ اور بات ہے. پڑھ میں بھی لوں گا، پڑھ آپ لیں گے، لیکن اللہ نے یہ جو سمجھ ہے یہ متقی پرہیزگار لوگ جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، یہ ان کو دی، اللہ نے یہ کام ان کو دیا. تو اس لیے علماء سے، اہل ذکر سے پوچھ کر چلا کرو. یہ نہیں ہے کسی مولوی نے فضیلت بیان کی یا کسی کاغذ کے ٹکڑے پہ یا کتاب رسالے پہ آپ نے فضیلت سن لی، حدیث سن لی تو اس پہ بس عمل کرنا شروع ہوگے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ یہ پڑھی جا سکتی ہے یا اس کے ساتھ یہ نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ سارا مضمون بھی میں نے واضح کر دیا تاکہ کسی کو میرے
بارے میں بھی اشکال پیدا نہ ہو کہ کل تک یہ صورت 5 صورتیں بند کرواتے تھے، آج یہ خود صورت واقعہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں نے اضافی باتیں اس لیے کی ہے۔ تو آپ نے آج کے بعد کیا کرنا ہے کہ نماز جب مغرب کی پڑھ لیں، اس کے بعد 6 رکعتیں اکٹھی ایک سلام کے ساتھ یا 2 سلام کے ساتھ یا پھر 2 کر کے 3 سلاموں کے ساتھ بھی آپ 6 پڑھیں گے۔ 2 آپ کی سنتیں گنی جائیں گی اور 4 آپ کے نفل ہوں گے، لیکن جب ان کو جوڑا جائے گا تو یہ صلاۃ الاوابین کہلائے گی۔ اور اس کے جو فضائل ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دی ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، کرشمات ہیں، وہ بھی میں نے مختصر کر کے بیان کر دی ہیں کہ جو بھی آپ کے زندگی کے مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے اس نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ سونا آپ کو ان پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو اس نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام حضرات جن کی فرض نماز کے اندر کمی ہے، اللہ وہ کمی کو نکال دے، تاکہ اگر کوئی 2 پڑھتا ہے تو وہ 5 پڑھے، جو 3 پڑھتا ہے وہ بھی 5 پڑھے، جو 4 پڑھتا ہے وہ بھی 5 پڑھے، اور جو 5 پڑھتے ہیں اللہ ان کو استقامت جو ہے وہ عطا فرمائے، اور جو 5 پڑھتے ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز اوابین کا اہتمام بھی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، امت کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، اور سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور وہ تمام حضرات جو سلسلہ عالیہ قادریہ شافعیہ کے ساتھ جڑے ہیں یا شافعیہ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہیں، ان کے لیے بھی دن رات دعائیں کریں کہ اللہ سنا ہم سب کو جو استقامت عطا فرمائے، اللہ اسلام پہ جینا اور ایمان پہ مرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی حاجات ہیں، اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ ہسپتالوں میں، گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اللہ سب کو صحت والی، سلامتی والی، برکت والی، رحمت والی زندگی عطا فرمائے، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے رشتوں کے لیے کہا ہے، اللہ ان والدین کو ڈھنگ کے جوڑ کے ان کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو حلال طیب اپنے راستے میں خرچ کرنے والا کشادہ رزق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ بدحالی سے نکال کے خوشحالی کی طرف ان کو لے جائے۔ قرض میں جو جکڑے ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ وہ تمام حضرات دنیا بھر میں جو ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، پیار بھری دعائیں کرتے ہیں، خانقاہ کے ساتھ جانی مالی وقتی جس طرح کا بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور ان کے حق میں بھی ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو اللہ سے ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے، ہم بھول گئے، اللہ دنوں کے بید جانتا ہے،